ایک چاند گرہن مکسچر ہوتا ہے ایموشنز کا، انٹیوشنز کا اینڈ آپ کے ڈیسیجنز کا۔ بگ گولز یا بگ مشن کی طرف آپ کی توجہ تو ضرور ہوگی، لیکن آپ کے پاس لیک آف اپارچونٹیز کی وجہ سے آپ اسے غم کے انداز سے محسوس کریں گے کہ میں یہ کر نہیں پا رہا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک ویڈیو کے ساتھ۔ یہ ویکلی ویڈیو نہیں ہے، میں نے آلریڈی 8 مارچ تک جو ایسٹرولوجیکل ایونٹس آئیں گے ان کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی، ان کی تشریحات آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ یہ والی ویڈیو چاند گرہن سے ریلیٹڈ ہے۔ 14 مارچ 2025 کو ڈیورنگ دا رمضان فل مون کو گرہن ہوگا۔ جو مذہبی پس منظر کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بہت دفعہ رائے دے چکا ہوں اینڈ اس کی زیادہ تر نالج آپ کے پاس ہے۔ پاکستان میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان میں اس گرہن کا آغاز صبح 8:57 پر ہوگا۔ تو دن کے وقت کیونکہ چاند ایک ایسے اینگل پر ہوتا ہے جو پاکستان میں ویسے ہی ویزیبل نہیں ہوتا، لہٰذا وہ جو مذہبی نوعیت کی نماز آیت، نماز کسوف، وہ پاکستان پر تو لاگو نہیں ہوتی، لیکن جن کنٹریز میں پاکستانی ٹائم 8:57 پر رات ہوگی وہاں پر یہ نظر آئے گا اینڈ ان کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت جو اس ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ کہ جتنی ریسرچز آج تک گرہن پر ایسٹرولوجکس میں ہو چکی ہے، علم فلکیات کے جو قوانین ہے اس کی کچھ امپیکٹس آپ کی نیچر پر، آپ کے ایموشنز پر، آپ کے ڈیلی معاملات پر کیا رہنے والے ہیں وہ آپ کو میں بیان کروں۔ ایک چاند گرہن مکسچر ہوتا ہے ایموشنز کا، انٹیوشنز کا اینڈ آپ کے ڈیسیجنز کا۔ اگر آپ ان دنوں بہت زیادہ سوچ میں مبتلا ہیں ڈیو ٹو سم ریزن، مطلب آپ اپنی کوئی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اینڈ اس ذمہ داری کو نبھانے میں آپ ورڈ ہیں، تو ڈیورنگ دس لونر ایکلپس وہ ذمہ داری کی فکر آپ کے اندر انکریز کر جائے گی۔ اس کا دوسرا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جو موڈ ہے اس کی لاجکس، موڈ یا کسی میٹر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جو قانون ہے، جو لاجکس ہیں وہ، اور انٹیوشنز جو آپ کو چھٹی حس رائے دیتی ہے، ان میں ڈفرینسز آ جائیں گے۔ لاجک کچھ کہے گی اینڈ آپ کی جو انٹیوشنز ہے، چھٹی حس ہے، وہ کچھ کہے گی، تو آپ کا ڈیسیژن ڈیلے ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا امپیکٹ۔ تیسرا امپیکٹ، آپ کے اندر جو موڈ ہے وہ سٹیبل نہیں رہے گا۔ دس از اے پاسبلٹی۔ ہم نے اسے زیادہ تر لوگوں پر دیکھا کہ چاند گرہن کے دوران موڈ سوئنگز یا پلیجر لیولز وہ ڈکریز ہو جاتے ہیں، ایموشنل ڈسٹربنسز پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی ایک تیسری امپیکٹ ہے، جو انرجی لیولز جس کے تحت آپ کسی کام کو دلچسپی سے کر رہے ہوتے ہیں، ان انرجیز میں کچھ کمی آتی ہے۔ یہ رمضان سیزن ہوگا، بہت حد تک اس کے امپیکٹس کو، جو آپ کی اسپرچول گروتھ ہے ڈیو ٹو رمضان، ڈیو ٹو روزہ، ڈیو ٹو نمازیں، تلاوت قرآن مجید، دیگر عبادات، اس کی وجہ سے بہت مدھم پڑ جائیں گی۔ لیکن کیونکہ ایسٹرولوجک کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس ایونٹ کی تشریح کی جائے، تو اس صورت میں موڈ سوئنگز، نان ڈیسائزو بیہیویئر، مکسچر آف لاجکس اینڈ انٹیوشن، یہ ڈفرینسز میں جائے گا۔ آپ کو اپنی ڈیلی سروسز جس کے آپ ماہر ہیں پرفارم کرنے میں تھوڑی ہیزیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس کا ایک چوتھا امپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو لانگ ٹرم ڈسٹربنسز تھی، اسپیشلی ان یور ہیلتھ سائڈ، ایسے لوگ جو ہیلتھ میں کچھ کمپلیکیشنز، کچھ سینسٹیوٹیز فیل کرتے ہوئے آ رہے تھے، وہ انکریز ہونے کی طرف جا سکتی ہیں اینڈ آپ کو اس کے لیے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ کچھ ریمیڈیز اینڈ پر میں بھی دے دوں گا ڈیورنگ دا رمضان۔ اس کو سیٹل کرنا، اسے ٹریٹ کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس میں بگ گولز یا بگ مشن کی طرف آپ کی توجہ تو ضرور ہوگی، لیکن آپ کے پاس لیک آف اپارچونٹیز کی وجہ سے آپ اسے غم کے انداز سے محسوس کریں گے کہ میں یہ کر نہیں پا رہا ہوں، جبکہ آپ کر پا رہے ہوں گے، لیکن آپ کو چھوٹی چھوٹی ہرڈلز، چھوٹی چھوٹی پینز زیادہ ڈسٹربنسز دیں گی۔ ایک اور فیکٹر سنیے، آپ کے وہ ایشوز جو آپ نارمل ڈیز میں دبا جاتے تھے، ان ایشوز کو
یہ گرہن ہائی لائٹ کرے گا. تو آپ کو جو جنرل ٹربلز تھیں لائک کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ہارش ٹاک کی تھی, کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مس کمٹمنٹ کی تھی, کسی کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ طاقتور محبت کا اظہار کیا تھا لیکن آگے سے رسپانس اچھا نہیں ملا تھا, کسی کے ساتھ آپ نے کوئی مٹیریل ڈیل کی تھی, کوئی ایگریمنٹ سائن کیا تھا اینڈ پھر وہ اپنی کمٹمنٹ سے پھر گیا یا اسٹیپ بیک ہو گیا, تو وہ والی باتیں آپ کو ذرا زیادہ چبھیں گی. اس طرح کی سچویشن میں آپ کو اپنے اندر صرف ایک ہی چیز اسٹیبلائز کر سکتی ہے, وہ ہے آپ کا اسپرچول, انٹلیکچول یا پھر آپ کی جو پیشنس والی طاقت ہے, صبر یا چیزوں کو برداشت کرنے والی طاقت, یہ بہت کام آئے گی. اس امپیکٹ کو ابھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ جو پلانٹری ایکشنز ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہا ہوگا, تو آپ کے یہ جو محسوسات ہیں یہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے. اس چاند گرہن کی ایک پازیٹیو سائیڈ بھی ہے, وہ یہ کہ آپ کے وہ اولڈ گولز یا وہ پروجیکٹس جو پہلے سے منافع دے رہے ہیں وہ اپنے سٹینڈرڈ پر چلتے رہیں گے, بٹ اٹ از کریٹنگ سم ٹائپ آف نیو تڑپ, ایک نیو کسک, ایک نیو پیشن فار دا بگننگ آف نیو گولز, فار دا بگننگ آف نیو ٹارگٹس. تو یہ اس کی ایک پازیٹیو سائیڈ بھی ہے. ایک اور پازیٹیو سائیڈ ہے, آپ کی جو ایموشنل انٹینسٹی ہے وہ انکریز کرے گی. ایموشنل انٹینسٹی کے انکریز کرنے میں اگر اف یو آر اے پازیٹیو پرسن تو آپ زیادہ ویلفیئر کے کام کی طرف مائل ہوں گے, زیادہ عبادت گزاری کی طرف مائل ہوں گے, زیادہ قربانی دینے کی طرف مائل ہوں گے, اینڈ وہ ہنسی خوشی آپ دیتے رہیں گے. یہ اس کی پازیٹیو سائیڈ. ایک آخری پازیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ چاند گرہن ہمیشہ ہیومن نیچر میں جو روٹین والا خول ہم اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں, روٹین میں چلتے رہتے ہیں, جیسا ہے کبھی دکھ کبھی تکلیفیں کبھی خوشیاں, ہم خوشیوں کو مناتے رہتے ہیں, دکھوں کو سہتے رہتے ہیں. بٹ جب چاند گرہن آتا ہے تو اس میں نئے وے آؤٹس ملنے لگتے ہیں, بندہ ایک نئے طرز سے سوچتا ہے, ود نیو ایموشنز, ود نیو ایجنڈا, ود نیو انٹینسٹی, ود نیو پیشن. سو ان سبجیکٹس میں یہ پازیٹیو بھی ہے. اب میں آپ کو اس ایونٹ کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے, ریپیل کرنے کے لیے, ریپیئر کرنے کے لیے جو ریمیڈیز ہیں وہ بیان کرتا ہوں, اینڈ پھر ہر سٹار پر اس کے کیا اثرات رہیں گے اس کے بارے میں بھی تھوڑی رائے دوں گا. ڈیورنگ دا رمضان ویسے ہی تلاوت قرآن مجید ایک روٹین ہوتی ہے, روزہ ایک روٹین ہے پورے مہینے کے لیے, اس میں یہ 14 تاریخ بھی آئے گی, مارچ کی فل مون ہوگا. اگر اس دن صرف سورہ شمس پڑھ لی جائے 5 دفعہ تو دیٹ از مور دین انف ٹو ریپیئر دس نیگیٹو سمٹمز آف لونر ایکلپس. اینڈ ساتھ میں جو آپ کے برتھ سٹونز ہیں, جو اکثر میں اپنی ویکلی ویڈیو میں پرسکرپشن دیتا رہتا ہوں, ان کو کنسیڈر کریے, معاملہ حل ہو جائے گا. رمضان سیزن از اے اسپرچول سیزن. دل میں اطمینان, دماغ میں اطمینان, کانفیڈنس لیول کا بڑھنا, اللہ کی رحمت ہے, یہ آپ کو نکال دیں گی ان سب ٹربل سے. بٹ بینگ اسٹرالوجر یہ میری ڈیوٹی تھی کہ اس کی جو ریسرچز آج تک ہوئی ہیں وہ تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے. اب ہر سٹار پر جو اس کے اثرات ہیں وہ تھوڑے تھوڑے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر اس طرح کے سمٹمز آپ کی زندگی میں ابھرے ہیں تو اسے ریپیئر کرنا میں نے ابھی بیان کیا, آپ آرام سے ریپیئر کر سکیں گے. یہ چاند گرہن ورگو اینگل پر ہوگا, جس کی وجہ سے ایریز کو ہیلتھ سائیڈ پر اگر کوئی سینسٹیوٹی ہے تو اس کے انکریز کرنے کے چانسز ہیں. سو ایریز کو اپنے لائف اسٹائل پر اسپیشلی توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی. وہ چیزوں کو جلد بازی سے ڈیل نہ کریں. اگر وہ غصے میں ہیں تو اس وقت کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہ کریں, نہ انویسٹمنٹ کا, نہ اپنے سے پیاروں سے کسی طرح کے تعلق توڑنے کا, نہ کسی طرح کی بڑی کارکردگی, کمپٹیشن یا کسی طرح کی لٹیگیشن یا جھگڑے میں پڑنے کی کوشش نہ کریں. ایسا ان کے ساتھ 14 مارچ سے کوئی 7-8 دن تک یہ سمٹمز رہیں گے. اینڈ مون سائن جس کو گرہن ہونے والا ہے, مون یعنی کہ چاند کو, وہ آپ کے لیے 4th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے. سو دیٹ از لٹل بٹ پاسبل کہ آپ تھوڑا سا انکمفرٹیبل رہیں 14 تاریخ سے لے کر سو آن 20-21 تاریخ تک. ٹورینز کے لیے چاند گرہن 5ویں اینگل پر ہوگا. سو ٹورینز کو زیادہ تر جو ٹربلز آئیں گی وہ اسٹڈیز میں آئیں گی,
तालीमी सरगर्मियों में, कुछ ट्रबल्स उनको आएगी चीज़ों को समझने में, लर्न करने में, और कुछ ट्रबल आएगी उनको अपनी एक्सप्लेनेशंस में, अपने अच्छे अंदाज से वो एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। एंड उनके लिए ये थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है चांद, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, अपनी फैमिली यूनिटी में अहम किरदार अदा करें, कहीं आपकी वजह से फैमिली यूनिटी डिस्टर्ब ना हो। जेमिनाइज के लिए ये फोर्थ एंगल पर होगा, एंड फोर्थ एंगल इज अ इंपॉर्टेंट एंगल। जब भी चांद ग्रहण फोर्थ एंगल पर हो तो वो मंजिलें, वो कामयाबियां जो आप अपनी मेहनत से हासिल कर चुके हैं, उन कामयाबियों में अचानक कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। हाथ में आए हुए सम्राट हाथ से फिसल सकते हैं, कुछ गलती हो सकती है, कुछ इमोशनल सिकनेसेस आ सकती हैं, रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं। आपने वो अपने क्रिएटिव आइडियाज जिनको आपने अगले कुछ दिनों में परफॉर्म करना था, उसमें एकदम से आप ब्लैंक हो सकते हैं। सो यू हैव टू केयरफुल। एंड ये आपके लिए सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो 14 मार्च के बाद जॉब स्विच करना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में से पैसे बाहर निकालना, ये मुनासिब नहीं रहेगा। मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर ये एडवाइस करूंगा कि आप इन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें। कैंसेरियंस के लिए ये चांद ग्रहण 14 मार्च का आपके थर्ड एंगल पर होगा। थर्ड एंगल इज अ एंगल ऑफ प्रैक्टिकलिटी, ट्रैवलिंग एंड बिग डिसीजन अबाउट फैमिली, अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। सो ग्रहण के असरात क्योंकि कुछ नेगेटिव ही हुआ करते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग साइड में मोहतात रहना चाहिए, एंड अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने में कोई कसर ना छोड़िए। एंड आपके लिए ये क्योंकि फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो अपनी नेचर में, अपनी डेली रूटीन परफॉर्मेंसेस में अगर आप स्लो होता हुआ अपने आप को देखें, तो ये समझ लीजिए कि ये इम्पैक्ट ऑफ लूनर एक्लिप्स है। तो ये ज़्यादा लंबा अरसा तो नहीं चलेंगे। अगर आपने एक हफ्ते तक के लिए भी आपको अपने आप को संभाल लिया या रेमेडीज परफॉर्म कर ली, तो ये वक्त गुजर जाएगा, आपको ट्रबल नहीं देगा। ल्यूज के लिए ये सेकंड एंगल पर होगा। सो ल्यूज, एक तो ये बात ज़हन नशीन करिए कि ये एक स्पिरिचुअल साइड की फ्यूलिंग थी जो मून से आपको मिल रही थी, एंड उस पर इस ग्रहण के असरात की वजह से आपको थोड़ा सा अपने अंदर हिजान, इंतशार, लैक ऑफ डिसीजन, irritating behavior, some type of anger fits, some type of non-decisive behavior, इस तरह की situations का सामना करना पड़ सकता है। और ये आपके लिए 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, ये चांद जिसको ग्रहण होना है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने अंदर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस देखें, आपको लगे कि आपके ख्वाब जो हैं वो आजकल डरावने आ रहे हैं, आप किसी गम को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और फिर आप उससे छुटकारा नहीं हासिल कर पाते, तो ये वाली सिचुएशन एक्सपेक्टेड है बाय दिस लूनर एक्लिप्स, बाय दिस चांद ग्रहण। वर्गोस के लिए ये फर्स्ट एंगल पर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक जब भी चांद ग्रहण किसी स्टार के फर्स्ट एंगल पर होता है तो उस पर तोहमत लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्च ने ये बात साबित की है। और रिसर्च का मतलब किसी एक आदमी के केस को या किसी एक आदमी के एक्सपीरियंस को देखकर रूल बुक का हिस्सा नहीं बनाया जाता। जब उसकी कई 100 लोगों पर कंप्लेंट्स आती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, तो उस वक्त फिर उसे रूल बुक का हिस्सा बनाया जाता है। तो ऐसी चीजें जिसमें आप किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, या किसी तरह का आप कोई गलत आदत अपनाए हुए हैं, तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरा ये मशवरा है कि आपको केयरफुल भी होना चाहिए। रमज़ान सीजन की भी अहमियत को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। आप गैर कानूनी या शॉर्टकट वाली चीज़ों से या ऐसी आदतें जो मुआशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है उनसे ज़रा गुरेज करें। और ये आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो चांद ग्रहण की वजह से वो टीम वर्क, वो कंबाइन एफर्ट्स या वो सडन गेन्स जो बड़ी फर्मली चल रही थी, उनमें कुछ दिनों के लिए अप्स एंड डाउन, कुछ ट्रबल्स, कुछ न्यू डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। सो ब्रेव रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। रेमेडी में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, इसी को परफॉर्म करिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। लिब्रास के लिए ये 12th एंगल पर होगा। पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ लिब्रा ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें चांद ग्रहण के असरात मिनिमम होंगे। 12th एंगल पर होने वाला ग्रहण आपको तंग नहीं कर पाएगा। इट इज ओनली क्रिएटिंग सम डिस्टर्बेंसेस इन योर थिंकिंग कैपेसिटी,
اس سے زیادہ نہیں. نہ مٹیریل نیگیٹیوٹیز آئیں گی، نہ فزیکل نیگیٹیوٹیز آئیں گی، نہ کیریئر اورینٹڈ کوئی ڈسٹربنس آئے گی، نہ ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی ڈسٹربنس آئے گی. صرف سوچیں گہری ہو جائیں گی، فکر پر مبنی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ ڈیسیجن لینے میں بھی پرابلم ہو، چیزوں کو سمجھنے میں پرابلم ہو، لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھنے میں پرابلم ہو. اینڈ لبرا بہرحال زمانہ ساز لوگ ہوتے ہیں، سنبھال لیں گے. دے آر ٹو ایموشنل. سو اس چیز کو اپنی وہ جو انر ابیلٹیز ہیں، اپنی جو اسپرچول اسکلز ہیں، اسی کے تھرو کور کر لیں گے. لبرا کے لیے یہ 10th اینگل کا ریپریزنٹیو بھی ہے، کیونکہ وہ لیسٹ لیول کا ڈیمیج دے گا. 10th اینگل از اینگل آف کیریئر. سو مجھے لگتا ہے کہ کیریئر پر بھی کوئی ٹربل نہیں آئے گی. لیکن اگر کچھ تھوڑا بہت کچھ ثمرات کا اپنا لیٹ ہوتا ہوا دیکھیں، کوئی ڈیل کا اپنا شٹرڈ ہوتے ہوئے دیکھیں، یا اپنے موڈ کو ہی سوئنگ ہوتا ہوا دیکھیں، تو سورہ شمس پڑھ لیجئے، معاملہ حل ہو جائے گا. اسکارپیوز کے لیے یہ 11th اینگل پر ہوگا. اسکارپیوز، میری 2 پیشن گوئیاں ہیں آپ کے لیے، اس کو ضرور یاد رکھیے گا. ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ آپ اپنے ان خوابوں کو جو امیجینیشن صرف خیالات پر مبنی ہے، انہیں اب کچھ دنوں روکے رکھیں، تقریباً 20 مارچ تک. ایسے کام بے جھجک ہو کے کر لیجئے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، جن میں آپ کا تجربہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہو. ایسے کام جو آپ کے ٹپس پر ہوں، ایسے کام جن میں آپ کو کام کے آغاز کا بھی پتا ہو اور اختتام کا بھی پتا ہو، یہ کام آپ کر لیجئے. لیکن ایسے کاموں سے گریز کریے جن کاموں میں آپ کو بہت سارے ریسورسز چاہیے ہوں، بہت ساری لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہو، اینڈ بہت پاورفل موڈ یا کانفیڈنس چاہیے ہو. ان کاموں سے ابھی 7-8 دن آپ کو رکنا چاہیے. اٹ از اے اسٹیٹمنٹ بائی اے اسٹرالوجر بٹ اٹ از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ بائی اے مسلم. ایز اسلامیات رمضان سیزن ہے، کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو خود اپنا اندازہ ہوگا کہ میرے پاس کانفیڈنس موجود ہے، بہادری موجود ہے، میں کر جاؤں گا، یا میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں. اگر اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ یہ ایکلپس کے اثرات آپ پر گہرے ہو رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو کیئرفل. یہ آپ کے لیے 9th اینگل کا ریپریزنٹیو بھی ہے اسکارپیوز. تو ایسے معاملات جس میں باسز آپ پر نکتہ چینی کریں، ایسے معاملات جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح ذرا ہائر اتھارٹی پر ہیں، چاہے بڑا بھائی ہے، چاہے ابو ہیں، چاہے باس ہیں، یا کوئی قانون والے کوئی پرسنالٹی ہے، وہ آپ کو تھوڑا اریٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ وقتی ہوگا، وہ لانگ لاسٹنگ ڈسٹربنسز یا ڈیزاسٹرز پروڈیوس نہیں کرے گا. سیجیٹیرینز کے لیے یہ 10th اینگل پر ہے. سیجیٹیرین، یو ہیو ٹو کیئرفل اباؤٹ یور انویسٹمنٹس، اباؤٹ یور جاب، اباؤٹ یور سورس آف انکم، اینڈ ایون ملٹی ٹاسکنگ. سو اگر کوئی سیجیٹیرین اپنی سورس آف انکم میں سموتھ ہے، پروڈکٹیو ہے، گروئنگ ہے، تو اسے کوئی مشکل نہیں. لیکن ایسے سیجیٹیرین جو اپنے سورس آف انکم میں پہلے ہی لنگر آن ہے، ایسے سیجیٹیرین جو اپنے سورس آف انکم میں پہلے ہی کچھ خطرات محسوس کر رہے ہیں، انہیں زیادہ کیئرفل ہونا ہوگا. وہ اپنے کام سے، اپنی یہ جو ریمیڈی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تاکہ اس گرہن کے جو 6-7 دن کا نیگیٹو امپیکٹ ہے، اس سے آپ بچ کر اپنی روٹین لائف میں سموتھلی اینڈ خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں. سیجیٹیرینز کے لیے یہ 8th اینگل کا ریپریزنٹیو بھی ہے. سو تیزی سے ایکسٹرا ایکسپینڈیچرز ایکسپیکٹڈ ہیں. سو ہر کام کو پلان فلی کریے. کوئی بھی کام ایسا جو جلد بازی میں اخراجات میں اضافہ کرے، اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. کیپریکونینز کے لیے یہ 9th اینگل پر ہوگا. 9th اینگل از اے اینگل آف ٹریولنگ، ہائر ایجوکیشن، پبلک ریلیشنز، ریپوٹیشن، یا پھر جو لرننگ اینڈ ٹیچنگ اسکلز ہیں، اس کے لیے یہ اینگل مشہور ہے. اس اینگل پر چاند گرہن کا ہونا ان سب سیکٹرز کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر سکتا ہے. ٹریولنگ لیٹ ہو سکتی ہے، ٹریولنگ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، کنیکشن ود دا پبلک سائڈ تھوڑے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. بٹ یہ ڈسٹربنسز لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. جب لوگ دوبارہ آپ کی ارادوں کی طاقت کو، آپ کے پلانز کو، آپ کے کریٹیو آئیڈیاز کو سمجھنا شروع کریں گے آفٹر 20th آف مارچ، تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو آپ کو زیادہ امپیکٹ 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان آئے گا. اینڈ کیپریکونینز کے لیے یہ 7th اینگل کا ریپریزنٹیو بھی ہے. سو آپ کو اپنے کمپینین شپ میں، لائف پارٹنرشپ میں بھی کچھ ایکسٹرا رول ادا کرنا ہوگا. اپنے کردار کو سمجھیے. اگر آپ فیملی کو ہیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو ذرا زیادہ لیڈرشپ کوالٹیز دینا ہوں گی. اینڈ اسی طرح پارٹنرشپ بزنسز میں جو کیپریکونین انوالو ہیں،
ان کو بھی کیئرفل رہنا چاہیے تاکہ پارٹنرشپ بزنسز ڈسٹرب نہ ہو. ایکویرینس کے لیے یہ 8th اینگل پر ہوگا. ایکویرینس یو ہیو ٹو کیئرفل. بائی مائی اوپینین آفٹر دا ڈیپ ڈائگنوسس ایکویرین آر آن موسٹ ڈینجرس ایریا, جس میں سورس آف انکم کا شٹرڈ ہو جانا, جس میں آپ کے قریبی لوگوں کا آپ کے اوپر دباؤ ڈالنا, جس سے آپ کے اپنے فائنینشیل فریڈم میں ٹربل آنا, جس سے ایسی سچویشنز پیدا ہونا جس میں آپ کے جو لانگ ٹرم پلانز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں اینڈ آپ کو نیو پلاننگ کرنی پڑے فرام دا اسکریچ, اینڈ پھر آپ کو محنت کر کے آگے بڑھنا پڑے. آپ کے قریبی لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, کولیگز بھی ہو سکتے ہیں, ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں, ایون بلڈ ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. سو تھوڑا سا دھیان رکھیے. اینڈ ایکویرینس کے لیے یہ 6th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے. سو مون ہماری سول اور ہمارے ہارٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. سو ہارٹ سائڈ سینسٹیوٹی بڑھے گی. سو ایسے ایکویرینس جو اپنے دل میں مضبوط ہیں آرگن کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہیں, لیکن ایسے ایکویرینس جو دل کے کسی مرض میں یا حساسیت میں مبتلا ہیں انہیں ذرا زیادہ کیئرفل ہونا گا. لائف سٹائل اپنا ہیلدی رکھیے, اپنی میڈیکیشن پراپرلی کریے, اپنی میڈیٹیشن بھی کریے. پائسینز کے لیے یہ 7th اینگل پر ہوگا. اینڈ 7th اینگل از این اینگل of life partnership. 7th angle is an angle of some type of feelings, some type of love relations, some type of romantic relation. رمضان سیزن ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے ریلیشنز ویسے ہی سلو ڈاؤن ہو گئے ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ پائسینز کو اتنی زیادہ ٹربل نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ یہ آپ کے 5th اینگل کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے اینڈ اس کو گرہن ہوگا چاند کو, تو آپ کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر ذرا خصوصی توجہ دینی ہوگی. اپنی ڈیلز کو فنش کرنے کے لیے آپ کو ذرا زیادہ اہتمام کرنا ہوگا. اپنے منافع کو سیو کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑے, بٹ یہ روٹین کا حصہ ہے. کبھی چیزیں بہت آسانی سے, کبھی کامیابیاں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں اینڈ کبھی کامیابیوں کے حصول کے لیے تھوڑی زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اس سے یہ صرف آپ کی زیادہ کوششوں سے ریلیٹڈ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. یہ میں نے 12 سٹارز پر چاند گرہن کے آسٹرولوجیکل امپیکٹس بیان کر دیے, بٹ کیونکہ یہ رمضان سیزن ہوگا, روزے کی برکتیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, مغفرت, روحانی فیوز و برکات آپ کے ساتھ ہوں گے. سو یہ بات بھی کہتے ہوئے مجھے ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ اس کے امپیکٹ بہت تھوڑے ہوں گے, لیکن جب کوئی بیمار ہو اور اس کے ساتھ کچھ ٹربل کے سیزنز بھی آ جائیں تو انہیں ذرا زیادہ دھیان کرنا چاہیے, ادروائز چیزیں ٹھیک ہی رہیں گی. جو ریمیڈی میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ شمس کی صورت میں آپ 5 دفعہ اگر پڑھیں یا اس سے بھی زیادہ پڑھیں, یہ تو مہینہ ہی تلاوت قرآن مجید کا ہے, تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشری ہوگا. ایریز سے لے کر پائسینز تک جن لوگوں نے سٹونز پہنے ہوئے ہیں, دیٹ از اے ٹائپ آف اے کیٹلسٹ جو اس طرح کے نیگیٹو امپیکٹس کو پیچھے دھکیل دیں گے. اور جن لوگوں نے سٹون نہیں پہنے, بائی دا رولز آف ایسٹرولوجکس, بائی دا رولز آف جیمولوجکس, ان لوگوں کو ضرور پہننے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان وہ سیزن ہے جس میں سے ضدی کیسز جو آپ کے ساتھ چپک گئے ہوتے ہیں, بری عادتوں کی شکل میں, بیماریوں کی شکل میں, انسلٹس کی شکل میں, وہ اس رمضان میں ریکور ہو جاتے ہیں. سو ڈیورنگ دا رمضان اپنی سائنٹیفک ریمیڈیز کی طرف بھی جائیے, اپنی اسپرچول ریمیڈیز کی طرف بھی جائیے, اس سے معاملات حل ہو جائیں. دا لاسٹ لائن, یہ جتنی بھی افلاکی تبدیلیاں ہوتی ہیں, چاہے دن کا طلوع ہونا ہو, چاہے رات کا چھا جانا ہو, چاہے چاند گرہن ہو, چاہے سورج گرہن ہو, یہ اجتماعی نوعیت کی نشانیاں ہیں. آپ کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ ہو تو ایک سسٹم کے تحت رہی ہیں, لیکن ہو ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے رہی ہیں. ان کے بارے میں جو مذہبی روایات ہیں, جو سائنٹیفک روایات ہیں, ان کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہے. اگر کسی چیز کی تہ تک ابھی تک ہم نہیں پہنچے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے بھی نہیں. بہرحال یہ چیزیں ہیومن نیچر میں جو ڈسٹربنسز ہیں اس کو جنم دیتی ہیں. سو یو ہیو ٹو کیئرفل. میں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ریسرچز 25 سال میں میں نے کی, میں نے دیکھا, چاند گرہن کے اثرات دیکھے, وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو چاند گرہن کو آسٹرولوجیکلی سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. اگر آپ کی نالج میں اتنا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. دوستو, آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے, دنیا کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا
आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जब वीकली वीडियो 8 मार्च से सो ऑन मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, उसमें मैं मरकरी की रेट्रोग्रेशन का जिक्र करूंगा, इस फुल मून के एक्लिप्स का भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा, जो दीगर प्लानिटरी एक्शंस इस वक्त अपनी फॉर्म में है उनका भी जिक्र करूंगा। उससे आपको वक्त की नब्ज, वक्त के सलूक को समझने का मजीद मौका मिलेगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने